کہانی شروعات ہوتی ہے ملک ہندوستان میں رہنے والا شہر حسین پور میں۔ حسین پور خوشیوں سے بھرا ہوا شہر تھا۔ اس خوشی کی وجہ وہاں کے بادشاہ سید احمد شاہ تھے۔ احمد شاہ بہت ایماندار اور نیک شخص تھے۔ شہر کے سارے لوگوں سے ہر دن محبت سے ملا کرتے تھے۔ ان کا کوئی مسئلہ رہا تو خود جا کے حل کرتے تھے۔ لوگ ان کو بہت عزت اور محبت کرتے تھے۔ احمد شاہ کی بیوی سیدہ افسہ تھی، بہت نیک اور دل والی تھی۔ حسین پور کے لوگ ان کو ماں کی طرح عزت کرتے تھے۔ احمد شاہ کو 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹوں کا نام سلیم اور نواز تھا۔ دونوں بیٹے باپ کی طرح نیک دل والے نہیں تھے، بہت گھمنڈی تھے، جلد بادشاہ بننے کی خواہش کرتے تھے، لوگوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، لوگوں سے ہمیشہ سختی سے پیش آتے تھے۔ اور احمد شاہ کی لاڈلی بیٹی، ان کا نام سیدہ علیزہ تھا۔ جیسا ماں باپ ہے ویسا ہی انہی کی طرح نیک اور صاف دل والی تھی۔ بادشاہ کی بیٹی ہو کر انہوں نے کبھی گھمنڈ نہیں کیا، سب سے محبت رکھتے تھے، اکثر غریبوں کے ساتھ جڑی رہتی تھی۔ یہ ہے احمد شاہ کا پریوار۔ ایک دن احمد شاہ کو بغداد سے پیغام آتا ہے۔ پیغام میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ سلطان احمد شاہ کو بغداد کے سلطان منصور علی خان کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوست سید احمد شاہ، آپ کو پیغام اس لیے لکھا ہے کہ یہاں کے حالات بہت سخت اور بری حال میں ہے۔ رومیوں نے ہمارے سلطنت پر حملہ کرنے کا سازش بنا کے رکھا ہے۔ رومیوں کی تعداد ہماری سپاہی سالار سے بہت زیادہ ہے۔ اتنی بڑی رومیوں کی لشکر سے ہم کو لڑنا بہت مشکل ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہاں آئے، رومیوں سے لڑنے میں ہم کو آپ ساتھ دیں۔ آپ کو بغداد آ کر 4 مہینے یہاں رکنا ہوگا۔ آپ کو آنے جانے کے لیے ہم سب کچھ انتظام کر لیں گے۔ آپ ہمیں اس لیے ساتھ دینا ہے کہ ہمارے ملک میں چین اور سکون، ایماندار والی حکومت ہمیشہ قائم رہے۔ امید ہے آپ ضرور ہمیں ساتھ دیں گے۔ آپ کے آنے کے انتظار میں آپ کا دوست منصور علی۔ احمد شاہ پیغام سننے کے بعد اپنے سارے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سلطان احمد شاہ کو کہتے ہیں ہمارا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ سلطان احمد شاہ کہتے ہیں ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ بغداد کے سلطان منصور علی کو پیغام بھیجو، ہم آنے کے لیے تیار ہے۔ احمد شاہ کا پیغام کچھ دن بعد بغداد پہنچ جاتا ہے۔ سلطان منصور علی ان کا پیغام دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ سلطان احمد شاہ کے سفر کے لیے پورا انتظام کرتے ہیں۔ احمد شاہ بغداد کے سفر کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سلطان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ دن یہاں پر نہیں رہوں گا۔ اگر میرے بیٹوں کو سلطنت کی ذمہ داری دے کے گیا تو وہ سلطنت کا روپ ہی بدل دیں گے۔ اس لیے وزیر اعلیٰ عبد الرحمن کو حکومت سونپنے کا میں ارادہ کرتا ہوں۔ لیکن سلطان کے ساتھی کہتے ہیں آپ کے بعد اس تخت کو سنبھالنے والے آپ کے بیٹے ہی ہیں۔ آپ کے بیٹوں کو یہ صحیح موقع ہے کہ اپنے آپ کو بہادر سلطان ثابت کر سکے۔ سلطان احمد شاہ کہتے ہیں ہاں، آپ کا صحیح خیال ہے۔ احمد شاہ دونوں بیٹوں کو بلاتے ہیں اور سلطنت کی ذمہ داری ان دونوں کو سونپ کر سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ سلطان کے بیٹے بہت خوش ہوتے ہیں، وہ جیسا چاہے ویسا سلطنت کو بدل دیتے ہیں۔
حسین پور میں کچھ ڈاکو ظالم لوگ بہت سارے سالوں سے سلطنت کو اپنا بنانے کی سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ ان ڈاکوؤں کو موقع مل گیا۔ وہ ڈاکو تاجر کے روپ میں آ کر سلطان کے بیٹوں سے دوستی کرتے ہیں۔ سلطان کے بیٹوں کو نہیں پتا کہ یہ لوگ ظالم ہیں، ان پہ بہت بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ ان ڈاکوؤں کو سلطنت کے سارے رہسیہ بتا دیتے ہیں۔ جب سارے ڈاکو ایک جگہ اکٹھا ہو کر سلطنت کو اپنا بنانے کے لیے منصوبہ بناتے ہیں۔ ایک دن رات کو محل میں سبھی سوئے رہتے ہیں۔ چپکے سے آ کر سلطان کے بیٹوں کو گرفتار کر لیتے ہیں، پوری سلطنت کو قبضہ کر لیتے ہیں۔ سلطان کے بیٹوں کو اور محل کے سارے لوگوں کو گرفتار کر کے سلطنت کو اپنی حکومت بنا دیتے ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار وجود خان سلطان کے تخت پر بیٹھ کر حکم چلاتا رہتا ہے۔ کچھ دن بعد سلطان احمد شاہ بغداد کے سارے مسئلے حل کر کے حسین پور واپس آ جاتے ہیں۔ حسین پور کا بگڑا ہوا ماحول دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ فوراً محل جاتے ہیں، لیکن وہاں کچھ لوگ انہیں محل میں داخل ہونے نہیں دیتے۔ وہ لوگ کہتے ہیں پہلے اپنا نام بتاؤ، پھر سلطان کی اجازت سے آپ کو اندر جانے دیں گے۔ وجود خان کو پتہ چلتا ہے کہ احمد شاہ آئے ہیں۔ احمد شاہ کو اندر آنے دیتے ہیں۔ وجود خان احمد شاہ سے کہتا ہے اب سلطنت میری ہے۔ احمد شاہ کہتے ہیں اے ظالم، جب میں نہیں تھا تو سلطنت کو قبضہ کر لیا، اب میں آ گیا تو کیا کرے گا؟ وجود خان کہتا ہے احمد شاہ زیادہ ہوشیار نہ بن، یہاں تمہارے علاوہ کوئی شخص تمہارا نہیں ہے، میں نے سبھی کو گرفتار کیا ہے۔ وجود خان کہتا ہے احمد شاہ تیرے ہی سامنے سبھی کو ایک ایک کر کے ماروں گا۔ سلطان کے بیٹوں کو قتل کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ احمد شاہ کہتے ہیں میرے بیٹوں کو چھوڑ دو وجود خان۔ وجود خان کہتا ہے ایک شرط پر میں ان کو چھوڑوں گا۔ احمد شاہ کہتے ہیں کیا شرط ہے؟ وجود خان کہتا ہے محل کے خزانے کہاں ہیں بتاؤ، اور ایک شرط بھی ہے آپ سبھی کو اس شہر چھوڑ کر جنگل میں جانا ہوگا۔ احمد شاہ اپنے بچوں کے جان کے لیے سارے راہ بتا دیتے ہیں۔ وجود خان اپنے بات پر قائم رہتا ہے، احمد شاہ کے بیٹوں کو آزاد کرتا ہے، پھر احمد شاہ اور احمد شاہ کے پورے پریوار کو ہاتھ پیر باندھ کر بہت دور جنگل میں بھیج دیتا ہے۔ وجود خان کے سینک ان کے رستی کھول کر چلے جاتے ہیں۔ احمد شاہ اور ان کے بیٹے جنگل سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ احمد شاہ کہتے ہیں آج تک اس جنگل میں کبھی نہیں آیا، لگتا ہے یہ جنگل ہمارے سلطنت سے بہت دور ہے۔ سبھی لوگ اداس ہو جاتے ہیں۔ سلیم اور نواز اپنے باپ کو کہتے ہیں یہ سب آپ کی وجہ ہے ابا جان، ہم سلطنت کو کھو گئے، اگر آپ ہم کو ان ڈاکوؤں کے بارے میں پہلے ہی بتاتے تو ایسا نہیں ہوتا۔ ان کی امی جان کہتی ہے بس اور ایک بات، اپنے سلطان پہ کچھ بولا تمہاری خیر نہیں ہے، جس باپ نے تم کو پالا انہی کو طعنہ دے رہے ہو۔ سلیم اور نواز یہ آپ کا لاپرواہی کا نتیجہ ہے، تم دونوں کی وجہ سے آج ہم جنگل میں آ گئے۔ پھر احمد کہتے ہیں جو ہوا سو ہوا، چھوڑ دو، یہاں رہنے کے لیے جگہ ڈھونڈنی ہے کر کے احمد شاہ ایک جھرتے ہوئے جھرنے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہاں ایک پرانا گھر نظر آتا ہے۔ احمد شاہ سبھی پریوار کو وہاں پر لے کے جاتے ہیں، اس گھر کو صاف کر کے وہاں پر رہتے ہیں۔ احمد شاہ اتنے نیک انسان تھے، جھرتے ہوئے جھرنے کے پاس جا کر
وضو کر کے ظہر کی نماز اپنے پریوار کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ احمد شاہ اپنے رب کو شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے رب کو کہتے ہیں آپ نے ہمیں جس جنگل میں رہنے کے لیے انتظام کرا، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ اور کھانے کے لیے کچھ پھل لاتے ہیں اور سبھی مل کر کھاتے ہیں۔ سلیم کہتا ہے کہاں سے کہاں آ گئے ہم، اور نواز کہتا ہے کیا کھانا پڑ رہا ہے ہم کو۔ احمد کہتے ہیں دیکھو بیٹا، زندگی ایک ہی طرح نہیں ہوتی۔ میں نے جوانی میں میرے باپ کے ساتھ بہت سفریں کی ہے۔ ہمارے پاس جب حکومت نہیں تھی لیکن حق کے لیے لڑتے تھے، خدا نے پھر ہم کو سلطنت عطا کیا۔ زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، خدا کے فیصلوں پر ہم کو ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ جنگل سے تھوڑی دوری میں وہاں پہ ایک گاؤں نظر آتا ہے۔ وہاں پہ ایک بڑھائی یعنی کارپینٹر رہتا ہے۔ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کچھ کام ہے تو دو، میں کروں گا۔ کارپینٹر کہتا ہے ایک کام تو ہے، جنگل میں جا کر لکڑی مار کر لانا ہے۔ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہو، یہ کام کر سکتے ہو کیا؟ احمد شاہ کہتے ہیں ہاں میں کر سکتا ہوں، اور احمد شاہ وہاں پہ کام کرنے لگتے ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے بھی پھل بیچنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں علیزہ اپنی امی کو ساتھ دے رہی ہوتی ہے، لیکن احمد شاہ کے دونوں بہو کچھ نہیں کرتے۔ اس سمے ایسے ہی بیت جاتا ہے۔ احمد شاہ ہر دن کام کر کے بیمار ہو جاتے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے کام کو جا نہیں پاتے، اور دونوں بیٹے کہتے ہیں گھر میں خرچہ بہت ہے، ہم سے یہاں گزارا نہیں جاتا، ہم شہر جائیں گے، اگر ضرورت پڑی تو خط لکھو۔ یہ بول کر دونوں بیٹے چلے جاتے ہیں۔ احمد شاہ کو اور زیادہ تکلیف دے کے جاتے ہیں۔ علیزہ کہتی ہے ابا جان آپ فکر مت کرے، میں یہاں پھول بیچ کر پیسے کماؤں گی، آپ کی اور امی کی خدمت کروں گی۔ یہ سن کر احمد شاہ رو پڑتے ہیں میری بیٹی کتنے پردے والی تھی، آج میری وجہ تم کو کام کرنا پڑ رہا ہے۔ علیزہ کہتی ہے آج بھی میں پردے کے ساتھ ہی کام کروں گی۔ علیزہ کے پاس ایک چادر رہتا ہے، وہ اوڑھ کر پھول بیچنے جاتی ہے۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ احمد شاہ کی حالات بہت خراب ہوتی جاتی رہتی ہے۔ احمد شاہ سوچتے ہیں اب میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا، میری بیٹی کی تو شادی بھی کرنی ہے۔ بیوی کو کہتے ہیں بیٹی کی شادی کروں گا، علیزہ کو تیار کر کے رکھو، میں رشتہ تلاش کر کے لاؤں گا۔ کر کے رشتے تلاش کرنے چلے جاتے ہیں۔ احمد شاہ پھر کے تھک جاتے ہیں اور ایک درخت کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، بہت پیاس میں رہتے ہیں، اور ایک نوجوان بکری چراتے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے اے جناب آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہو، تھوڑا سا پانی پی لو۔ احمد شاہ پانی پیتے اور اس نوجوان کو دیکھتے، یہ لڑکا دکھنے میں بھی بہت خوبصورت اور اخلاق میں بھی بہت اچھا ہے، اور پوچھتے ہیں کیا نام ہے تمہارا؟ اور وہ لڑکا کہتا ہے میرا نام شہویر علی ہے۔ احمد شاہ کہتے ہیں میں احمد ہوں، اور کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہو؟ شہویر کہتا ہے میں بکری چراتا ہوں اور کھیت باڑی بھی کرتا ہوں۔ پھر احمد شاہ کہتے ہیں کیا آپ کو شادی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے، اور مجھ سے شادی کی بات کوئی نہیں کرتا کیونکہ میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ تو میرے بچپن میں ہی انتقال ہو چکے ہیں، پھر بعد میں ایک بزرگ نے مجھے پالا ہے، کچھ عرصے پہلے وہ بھی دنیا سے چل بسے، میرا خدا ہی سب کچھ ہے۔ احمد شاہ کہتے ہیں صحیح بات ہے بیٹا، خدا ہی سب کچھ ہے، کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں کیا؟ شہویر کہتا ہے جی ضرور پوچھئے۔
احمد شاہ سلطان کی طرح نہیں، ایک مزدور انسان کی طرح شہویر سے بات کرتے ہیں۔ میں ایک لکڑی کا کام کرتا ہوں اور میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے اوپر میرے بیٹی کی شادی کی بھی ذمہ داری ہے، اس لیے ایک نوجوان شخص کی تلاش کر رہا ہوں میں۔ اتنے میں آپ کو دیکھا۔ آپ بہت ایماندار نیک نوجوان ہو۔ احمد شاہ کہتے ہیں، کیا آپ میری بیٹی سے شادی کر سکتے ہو؟ شہویر کہتا ہے، یہ تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے، میں انکار تو نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ کو پسند آیا ہے تو میری طرف سے ہاں ہے۔ شہویر کہتے ہیں، اے جناب، مجھے ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔ احمد شاہ کہتے ہیں، ہاں پوچھو۔ شہویر کہتے ہیں، پہلے آپ اپنی بیٹی سے پوچھو۔ احمد کہتے ہیں، جی ضرور، میرے بیٹی کے ارادے سے ہی اس رشتے کو قائم کروں گا، اور آپ ہمارے گھر پہ کل کھانے پہ آئیے گا اور ہماری بیٹی کو دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ میری بیٹی اور آپ کے ارادے سے ہی اس رشتے کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ کہہ کر احمد شاہ گھر واپس چلے جاتے ہیں اور گھر جا کر بیوی کو اس رشتے کے بارے میں بتاتے ہیں، اور بیوی کہتی ہے، اگر آپ اتنا بول رہے ہو تو ہماری بیٹی کے لیے اس لڑکا صحیح ہے، پہلے بیٹی سے تو پوچھو اس کا کیا ارادہ ہے۔ احمد شاہ اپنی بیٹی کو اس رشتے کے بارے میں سارا قصہ سناتے ہیں۔ علیزہ کتنی فرماندار بیٹی ہے، دیکھو، ابا جان کی بات کبھی انکار نہیں کرتی۔ علیزہ کہتی ہے، ابا جان، اگر آپ میرے لیے رشتہ ڈھونڈ کے لایا ہے تو وہ میرے لیے صحیح ہوگا۔ بابا جان، آپ ہمیشہ میرے لیے اچھا ہی سوچتے ہو، یہ رشتہ مجھے منظور ہے۔ احمد شاہ بیٹی کی فرما برداری دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور علیزہ کو دعائیں دیتے ہیں، اور علیزہ سے کہتے ہیں، تم سے مجھے یہی امید تھی میرا بیٹا۔ صبح کا وقت ہوتا ہے۔ احمد شاہ شہویر کے آنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اتنے میں شہویر آتا ہے اور شہویر کو کھانا کھلاتے ہیں اور شہویر سے بات چیت کر کے اپنے گھر والوں سے ملاتے ہیں، اور شہویر سے کہتے ہیں، دیکھو یہ ہے میری بیٹی۔ اور شہویر کہتا ہے، ماشاءاللہ آپ کی بیٹی تو بہت اچھے ہے، مجھے تو بہت پسند آئے۔ پھر احمد شاہ کہتے ہیں، انشاءاللہ کل اللہ کے حکم سے تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ احمد شاہ نکاح کے لیے سب کچھ انتظامات کرتے ہیں، اللہ سے ان دونوں کے خیر کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اور احمد شاہ کے دونوں بیٹوں کو اس غریب سے ان کی بہن کی شادی کرنا ان کو پسند نہیں ہے، اس لیے شہویر سے اتنا زیادہ بات نہیں کرتے۔ شادی کے بعد شہویر اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش رہتا۔ جب احمد شاہ اپنے بیٹی سے کہتا ہے، ہم بہت ہی غریبی میں ہیں بیٹا، میں اور تمہاری امی تم اور شہویر کو بوجھ نہیں بننا، اس لیے میں اور تمہاری امی کئی دوسرے گاؤں جا کر رہیں گے، وہاں کوئی بھی کام کر کے ہم زندگی گزاریں گے، آپ دونوں خوشی سے رہو، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے، ایسا احمد شاہ کہتے ہیں۔ اس باتوں پر بیٹی بہت روتی ہے، کہتی ہے، ابا جان ایسا مت کرو، آپ ہمارے ساتھ ہی رہو، آپ کے علاوہ ہم کو کوئی نہیں ہے، ہم سب محنت کر کے زندگی گزاریں گے، آپ کہیں مت جائیے۔ کہتے ہیں احمد شاہ کہتے ہیں، بیٹا لیکن ہر لڑکی کو ایک دن اپنے ماں باپ سے جدا ہونی ہے، آج آپ کا وقت آیا ہے۔ علیزہ باپ کے باتوں کو سن کر بہت روتی ہے۔ اتنے میں شہویر کام سے لوٹ آتا ہے۔ علیزہ کو روتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے، علیزہ کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ جب علیزہ سب کچھ احمد شاہ نے بتایا وہ بتا دیتی ہے۔ جب شہویر احمد شاہ کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے، اے سسر جی، کیا آپ ہم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنا خوش ہوں، میں یتیم ہوں، جب آپ کی بیٹی سے میری شادی ہوئی میں بہت خوش ہو گیا، اب میں یتیم نہیں ہوں، میرا بھی ایک پریوار ہے کر کے۔
اس خوشی کو توڑ دیں گے کیا آپ؟ احمد کہتے ہیں لیکن بیٹا آپ دونوں کو خوشی سے دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ شہویر کہتے ہیں اگر اپنے بڑے ہی ساتھ نہیں رہے تو اس خوشی کا کیا فائدہ؟ میری ایک بات کو مانو، آپ اور ساسو ماں کہیں نہیں جاؤ گے، ہمارے ساتھ ہی رہو گے، اور ایک بات آپ کو کچھ بھی کام نہیں کرنا، سب کچھ میں ہی کروں گا۔ آپ کو عمر ہو چکی ہے، اس عمر میں آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو گھر چلانے کی فکر ہے پریشان مت رہو، رزق کا انتظام اللہ کرتا ہے، آپ کو صرف ہمارے لیے دعا کرنی ہے، یہ میرا حکم آپ کو ضرور ماننی ہوگی کر کے شہویر کہتا ہے۔ یہ سن کر احمد شاہ خوشی کے آنسو بہاتا ہے اور اپنے خدا سے دعا کرتا ہے، میں میرے بیٹی کے لیے بہتر چاہا لیکن اے خدا آپ نے بہترین ادا کیا، آپ کی بہت رحمت ہے کر کے اپنے رب کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہی زندگی خوشی سے گزرتی رہتی ہے۔ شہویر بکریاں چراتا، کھیت باڑی کرتا، اچھے خاصے پیسے کما کر خود کچھ زمین خریدتا ہے، اور شہویر کے پاس بہت سارے بکریاں بھی رہتے۔ جب بہت دور سے ایک تاجر شہویر کے پاس آ کر کہتا ہے، میں نے سنا ہے آپ کے بکری بہت ہی مضبوط ہے، میں آپ کے بکری خریدنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو بڑا رقم ہی ادا کروں گا۔ شہویر کے پاس شروع میں 5 بکری رہتے ہیں، ایسے ہی انہوں نے پیسے کمایا اور بکری خریدا، ان کے پاس 40 بکری موجود رہتے ہیں۔ شہویر سوچتے ہیں اب میرے پاس خود کی زمین بھی ہے، اس زمین سے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اتنے بکریوں کو تو میں سنبھال نہیں پاؤں گا، اس میں سے کچھ بیچ دوں گا۔ اس تاجر سے شہویر کہتے ہیں میں پورے تو بیچ نہیں سکتا لیکن 20 بیچ سکتا ہوں۔ تاجر کہتا ہے ٹھیک ہے میں 20 ہی خریدوں گا، آپ کو اس بکریوں کو لے کر حسین پور آنا ہوگا۔ شہویر کہتے ہیں میں کبھی حسین پور نہیں آیا، مجھے راستہ بھی نہیں پتا ہے۔ تاجر کہتا ہے حسین پور یہاں سے لگ بھگ 2000 کلومیٹر ہے، ہمارے ایک ساتھی ہے آپ کے ساتھ چلے گا، کل آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا، آپ کو میں پیسے وہیں پر دوں گا کر کے تاجر چلے جاتا ہے۔ شہویر گھر جا کے بیوی، ساس اور سسر سے یہ بات کہتا ہے۔ سسر سے پوچھتا ہے کیا میں بکری بیچوں کیا؟ احمد شاہ کہتے ہیں یہ آپ کی محنت ہے، آپ کو جیسا اچھا لگا ویسا کرو، اور شہویر خوش ہوتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے کل مجھ کو جانا ہوگا، میرے سفر کے لیے تیاری کرو۔ علیزہ تیاری کرتی ہے اور شہویر کہتا ہے یہ ہفتے میں میں واپس آؤں گا۔ شہویر جلدی میں رہتا ہے، صبح صادق ہی جلدی نکل جاتا ہے۔ احمد شاہ بیٹی سے کہتے ہیں داماد جی کون سے گاؤں گئے ہیں؟ علیزہ کہتی ہے یہ تو میں پوچھنا ہی بھول گئی، اور سب مل کر ان کے سفر میں آسانی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شہویر حسین پور پہنچتا ہے، بکری بیچ کر پیسے لے کر ایک جگہ کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے، وہاں کھانا کھاتا ہے، کچھ لوگ باتیں کرتے سنتا ہے، وہاں کے لوگ کہتے رہتے ہیں ہمارا بادشاہ احمد شاہ کتنا نیک انسان تھا، سبھی پر رحم کرتا تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد یہ ظالم وزود خان بادشاہ بن کے سبھی پر ظلم کر رہا ہے۔ جب احمد شاہ تھے سارے غریب خوشی سے جی رہے تھے، لیکن آج غریب کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ باتیں سن کر شہویر ان لوگوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کے پرانے بادشاہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے بادشاہ اور ان کی پوری پریوار کو وزود خان نے زندہ جلا دیا۔ کہتے ہیں شہویر کہتا ہے کیا آپ ان کو جلانا دیکھا؟ وہ کہتے ہیں یہاں کے لوگ کوئی نہیں دیکھے، لیکن وزود خان کچھ جلے ہوئے لاش لا کے سارے سلطنت کے سامنے پیش کیا، ان لاشوں میں احمد شاہ کی نشانیاں ہیں، ہم سب مان گئے وہ ظالم نے سچ میں ان کو شہید کر دیا۔ شہویر کہتا ہے کیا آپ
ان کے پریوار کے لوگوں کے نام بتا سکتے ہیں؟ وہ لوگ نام بتاتے ہیں: احمد شاہ اور افسہ سلطانہ، اور ان کے 2 بیٹے سلیم اور نواز، اور ایک نیک بیٹی تھی، ان کا نام علیزہ تھا۔ شہویر ان کے عادتوں کے بارے میں جان لیتا ہے۔ جب شہویر کے ہوش اڑ جاتے ہیں، شہویر کو پتہ چل جاتا ہے وہ احمد شاہ ہی میرے سسر ہے۔ جب وہ واپس سفر کر کے گھر آنے لگتا ہے، سوچوں میں پڑ جاتا ہے۔ جب گھر آتا ہے، پیسے بیوی کے ہاتھ میں رکھ کر کہتا ہے: میں جس جگہ گیا وہاں نیک بادشاہ کے بارے میں جانا۔ یہ سن کر علیزہ کہتی ہے: اچھا، مجھے بھی بتاؤ وہ نیک بادشاہ کے بارے میں۔ شہویر کہتا ہے: ہاں بتاؤں گا، ان کا نام احمد شاہ۔ علیزہ یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی: آپ کس جگہ پر گئے تھے؟ شہویر کہتا ہے: حسین پور۔ علیزہ چپ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے: میں آپ کے لیے کھانا بنانے کے لیے جاؤں گی۔ شہویر کہتا ہے: کیوں جاتے؟ آپ تو بادشاہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو نا؟ علیزہ کہتی ہے: رہنے دو، آپ بھوکے ہوں گے، میں کچھ لے آتی ہوں۔ جب شہویر کہتا ہے: وہ بادشاہ آپ کے ابا ہی ہے نا؟ میں جانتا ہوں، کیوں آپ مجھ سے یہ بات چھپایا؟ آپ ایک شہزادی ہو، میں ایک یتیم ہوں، آپ مجھ سے شادی کیا، آپ چاہے تو بہت سارے سلطان تیار رہتے۔ علیزہ کہتی ہے: میں سلطان کی بیٹی ہوں، لیکن ہماری سلطنت چھین لی گئی ہے، اور شادی کی بات رہی، اللہ نے میرا شوہر آپ کو چنا ہے۔ اگر میں کسی سلطان سے شادی کرتی، جتنا آپ کے پاس خوش ہوں اتنا کبھی بھی خوش نہیں رہ پاتی۔ اللہ میرے حق میں صحیح فیصلہ کیا ہے، میں کوئی شہزادی نہیں ہوں، شہویر علی کی بیگم ہوں۔ میری زندگی کی آخری خواہش، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ ہی چاہیے۔ شہویر کہتا ہے: لوگوں نے صحیح کہا، حسین پور والوں نے، علیزہ نیک ہے، یہ سچ ہے۔ علیزہ، میں ضرور آپ کے لیے کچھ کروں گا، یہ میری خوش نصیبی ہے، اللہ نے مجھے آپ لوگوں سے رشتہ داری ملایا۔ اتنے میں احمد شاہ آتے، شہویر سے ملتے اور کہتے: خیریت بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ شہویر کہتا ہے: اللہ کا فضل۔ احمد شاہ کہتے ہیں: ویسے آپ نہیں بتائے کون سے گاؤں گئے تھے؟ شہویر کہتے ہیں: میں حسین پور گیا تھا۔ احمد شاہ حیران ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے: میں نے سنا وہاں پہ ایک ظالم بادشاہ ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کیا؟ شہویر کہتا ہے: نہیں۔ اور وہ گاؤں اور وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ شہویر کہتا ہے: ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ بہت ظلم ہو رہی ہے، اور وہاں کے لوگ ان کے پرانے بادشاہ کو یاد کر کے غم میں ہیں۔ احمد شاہ کہتے ہیں: اچھا، ان کے پرانے بادشاہ کا کیا ہوا؟ شہویر کہتے ہیں: لوگ کہتے ہیں ان کو شہید کر دیا۔ احمد شاہ کہتے ہیں: یہی ہوا ہوگا۔ احمد شاہ اٹھ کے جانے لگتے ہیں۔ جب شہویر کہتا ہے: آپ کیوں مجھ سے چھپایا؟ میں جان گیا ان کے بادشاہ احمد شاہ آپ ہی ہو، اب تو بتائیے گا۔ احمد شاہ کہتے ہیں: میں اس لیے نہیں بتایا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ شہویر کہتا ہے: اب تو بتائیے گا کیا ہوا تھا؟ احمد شاہ سارا واقعہ بتا دیتے ہیں۔ شہویر کہتا ہے: اے میرے سلطان، حسین پور کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو واپس جانا ہوگا۔ احمد شاہ کہتے ہیں: نہیں بیٹا، میں ان کے نظر میں تو مر چکا ہوں، رہنے دو، جو ہونا ہے وہ ہوگا، اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے لڑنے کے لیے۔ شہویر کہتا ہے: میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ احمد شاہ کہتے ہیں: نہیں بیٹا، آپ کی زندگی کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، آپ اس بات کو بھول جاؤ، اور وہ وجود خان کا بہت بڑا لشکر ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس میرے سلطنت کے لوگوں کی بھلائی کے لیے دعا کریں۔ احمد شاہ شہویر کو وہاں جانے سے سخت انکار کر دیتے ہیں، لیکن شہویر کو حسین پور کے لوگوں کے
باتیں دل میں بیٹھ گئے۔ گھر میں سبھی کو کام پر سفر میں جا رہا ہوں کر کے بہانہ بنا کے حسین پور چلے جاتے ہیں۔ حسین پور کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے کہتے ہیں آپ کے سلطان احمد شاہ زندہ ہے۔ یہ سن کے لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ شاہویر سے کہتے ہیں ہم کیسا مانیں تمہاری بات۔ شاہویر ایک انگوٹھی نکال کر دکھاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارے سلطان کی ہے۔ ہمارے سلطان ہمیشہ سیدھا سادہ انگوٹھی پہنتے تھے، یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ شاہویر کہتا ہے آپ کے سلطان فیضل پور کے ایک جنگل کے پاس چھوٹا سا گاؤں میں رہتے ہیں، میں ان کے پاس آپ کو لے جاؤں گا۔ کیا آپ کو پھر سے آپ کے سلطان کی سلطنت چاہتے ہو؟ سارے لوگ کہتے ہیں ہاں چاہیے، اس کے لیے ہم کچھ بھی کرتے ہیں۔ شاہویر اپنے ساتھ آنے کو کہتا ہے اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو کچھ ہی لوگ آؤ۔ لوگ تیار ہو جاتے ہیں، 1000 لوگوں کو اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ پھر سبھی لوگ فیصل پور پہنچتے ہیں۔ ایک چارپائی پر ان کے سلطان کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، فوراً ان کے پاس جاتے یہ دیکھ کر احمد شاہ حیران ہو جاتے ہیں آپ یہاں کیسے آئے؟ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ایک لڑکا ہمیں لے کے آیا ہے، وہ وہاں پر کھڑا ہے، دیکھو۔ احمد شاہ کہتے ہیں وہ میرا داماد ہے۔ لوگ اور خوش ہو جاتے ہیں اور اپنے سلطان سے پوچھتے ہیں آپ زندہ کیسے بچے؟ احمد شاہ پورا واقعہ بتا دیتے ہیں وجود خان ہمیں نہیں مارا، جنگل میں بھیج دیا تھا۔ جب لوگ ان کے سارے حالات احمد شاہ کو بتاتے ہیں، جب احمد شاہ بہت ہی دکھ ہو جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ آ جائیے، ہم وجود خان پر جنگ لڑیں گے۔ احمد شاہ کہتے ہیں نہیں، آپ تکلیفوں میں پڑ جاؤ گے، میرے سپاہی بھی وجود کی طرف ہی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب لوگوں میں سے کچھ لوگ احمد شاہ کے پاس آتے سلطان یہ دیکھو ہم وجود کی بات نہ ماننے پر یہ حالت کیا ہے، ہمارے ہاتھ کاٹ دیا اور ہمارے پیر کاٹ دیا اور کچھ لوگوں کی آنکھ اور کان کاٹ دیا، کتنے دن یہ ظلم ہم سہ پائیں گے؟ آپ ہمارے ساتھ آؤ، اگر مرنا ہے تو ایک ہی بار مر جائیں گے۔ ان کی باتیں سن کر احمد شاہ بہت ہی دکھی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب وقت آ گیا ہے میرے دوستو، یہ ہماری فتح ہوگی نہیں تو ہماری شہادت۔ سارے لوگ یہ بات سن کر خوش ہو جاتے ہیں۔ احمد شاہ شاہویر سے کہتے ہیں آپ نے صحیح کہا، یہ لوگ میرے ہیں، ان کے لیے مجھے شہید بھی ہونا پڑے پیچھے نہیں ہٹوں گا، جنگ کی تیاری کرو آپ۔ شاہویر لوگوں سے کہتا ہے کچھ لوگ جا کر وہاں کے لوگوں کو فیصل پور لے آؤ، ہم یہاں جو کرنا ہے اس کا منصوبہ بنائیں گے۔ جب کچھ لوگ حسین پور جا کے لوگوں کو کہتے ہیں سچ میں ہمارے سلطان زندے ہیں، ان کا حکم ہے فیصل پور آ کر جنگ کی تیاری کرے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم وجود خان سے لڑ نہیں پائیں گے، ہم آ نہیں سکتے۔ ان میں سے صرف 1 لاکھ کا لشکر جمع ہو کر فیصل پور جاتے ہیں، اپنے سلطان کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ جب احمد شاہ شاہویر اور لوگ چرچا کرتے ہیں ہمارے پاس 1 لاکھ کا لشکر ہے لیکن وجود خان کے پاس 3 لاکھ کا لشکر ہے۔ جب شاہویر کہتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، یا تو ہماری فتح ہوگی یا تو شہادت۔ سبھی لوگ جوش سے کہتے ہیں ہم ہمت نہیں ہاریں گے، پورا کوشش کریں گے۔ جب شاہویر لوگوں کو ٹریننگ کرنا شروع کرتا ہے، احمد شاہ یہ دیکھ کر شاہویر سے کہتے ہیں کیا آپ جنگجو ہو؟ شاہویر کہتے ہیں بچپن سے میں جنگجو لوگوں سے رہا، جنگ لڑنا بھی سیکھا، سلطان آپ صرف حکم کرے ہم لڑیں گے۔ احمد شاہ کہتے ہیں نہیں، اس جنگ میں بھی خون بہاؤں گا۔ یہاں حسین پور میں وجود کو پتہ چلتا ہے
احمد شاہ جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ وزود کہتا ہے اپنے سپاہی سے آنے دو، ہمارا لشکر بہت زیادہ ہے۔ احمد شاہ کو زندہ چھوڑ دیا تھا لیکن اس بار موت سے نہیں بچے گا۔ سپاہیوں سے جنگ کی تیاری کرنے کو کہتا ہے۔ شاہویر، علی اور احمد شاہ پوری جنگ کی تیاری کر کے، نماز پڑھ کے، اپنے رب سے دعا کر کے اپنے ساتھیوں سے جنگ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب حسین پور پہنچتے ہیں، کچھ لوگ سلطان کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، بادشاہ سلامت آ گئے، بادشاہ سلامت سلامت سے رہے کر کے نعرے لگاتے ہیں۔ وزود خان کو پتہ چلتا ہے احمد شاہ حسین پور میں قدم رکھ چکا ہے۔ جب وزود خان احمد شاہ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے اے احمد شاہ، کیا مجھ سے جنگ لڑنا اتنا آسان سمجھا؟ تم مجھ سے مقابلہ کر نہیں پاؤ گے، یہی تمہارا داماد ہے، کافی سنا ہے تمہارے بارے میں، شاہویر ہے نا تمہارا نام، بکری چرانا جتنا آسان نہیں ہے جنگ لڑنا۔ شاہویر کہتا ہے میدان جنگ میں اتر کے دیکھو کتنا دم ہے تم میں اور مجھ میں۔ وزود کہتا ہے شاباش، بہت ہمت ہے تم میں۔ پھر احمد شاہ سے وزود خان کہتا ہے سنو اور ایک بات، جنگ یہاں پر نہیں، میدان صراط پر ہوگی، وہیں پر تمہارا وزیر اعلیٰ کو بند کر کے رکھا ہے، اگر ان کی جان بچانی ہے تو اے احمد شاہ تمہیں وہاں جانا ہوگا۔ احمد شاہ وزیر اعلیٰ کی حالت سن کر بہت گھبرا جاتے ہیں، پھر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے گھوڑا دوڑا کر میدان صراط پر پہنچتے ہیں۔ تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے احمد شاہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ وزود کی لشکر زیادہ رہنے سے احمد شاہ کے ساتھی زیادہ مار کھا کے تھک جاتے ہیں۔ وزود خان احمد شاہ سے کہتا ہے آپ کا کھیل تو اب ختم ہو جائے گا، اے احمد شاہ تم کو ایک آخری موقع دیتا ہوں، مجھ سے معافی مانگو، میں جان سے تمہیں بخش دوں گا۔ احمد شاہ کہتا ہے میں تیری رحم سے نہیں، میرے خدا کی رحمت سے جی رہا ہوں۔ یہ کہہ کر احمد شاہ تلوار نکال کے گھوڑا تیر سے دوڑاتے ہوئے بہادری سے دشمنوں کی گردنیں اڑاتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سارے دشمن حیران ہو جاتے ہیں۔ تبھی ایک دشمن آ کر احمد شاہ کو پیچھے سے وار کرتا ہے، زخمی کر دیتا ہے، احمد شاہ گر جاتے ہیں۔ تبھی شاہویر دوڑتے ہوئے آ کر احمد شاہ کو پانی پلا کر احمد شاہ کو ہاتھ اور پیر پہ خون بہتا رہتا ہے، اس پر کپڑا باندھ کر ایک درخت کے پاس ان کو بٹھا دیتا ہے۔ شاہویر اپنے گھوڑے کو بجلی کی طرح رفتار سے دوڑا کر دشمنوں کو قتل کرتے جاتا ہے۔ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کچھ لوگ اس طرف کچھ لوگ اس طرف جاؤ، ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ وزود کی لشکر کو الجھا کر ایک ایک کو مارتے جاتے رہتے ہیں۔ جنگ کے دوران احمد شاہ کا آدھا لشکر زخمی اور بہت سے لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ شاہویر کو پہلے ہی پتہ تھا ایسا ہوگا، اس لیے وہ کچھ ساتھیوں کو تیروں کو تیار کر کے تیر انداز کرنے کو حکم کرتا ہے۔ جب تیر انداز کرتے ہیں بہت سارا لشکر زخمی ہو جاتا ہے۔ جب اپنے کچھ بہادر سپاہیوں کو لے کر شاہویر دشمنوں کے گردنیں اڑاتے جاتے ہوئے جاتا ہے۔ وزود خان اپنا لشکر ختم ہوئے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ پھر شاہویر وزود کو کہتا ہے دکھاؤ اپنا دم۔ جب وزود اپنا تلوار لے کر آتا ہے، شاہویر پر وار کرتا ہے، دونوں لڑنے لگتے ہیں۔ وزود خان بہت زور سے وار کر کے شاہویر کو زخمی کر دیتا ہے اور شاہویر کو کہتا ہے تیری موت میرے ہاتھ میں ہے۔ جب شاہویر اٹھ کر پھر سے لڑنے لگتا ہے، جب وزود کو زخمی کر دیتا ہے، وزود خان پھر سے اٹھ کے یہ ایک دھکا دے کر شاہویر کو گھوڑے سے گرا دیتا ہے۔ احمد شاہ کو ایک گھوڑے پہ باندھ کر شاہویر کو کہتا ہے اگر تم مجھے جانے کے لیے راستہ نہیں دیا تو احمد شاہ کی گردن اڑا دوں گا۔ احمد شاہ کو لے کر وزود خان گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے۔
شہویر ہمت کر کے تیر لے کر وجود کے سر پر مارتا ہے۔ تیر کی زور سے لگنے کی وجہ سے وجود وہیں پر مر جاتا ہے اور احمد شاہ کو بچا لیتا ہے، جنگ کو بھی فتح کر لیتا ہے۔ وجود کے بہت سارے سپاہی زخمی رہتے ہیں۔ شہویر کہتا ہے ان کو مارو مت، ان کا بھی علاج کرو۔ یہ سن کر ڈاکو رو پڑتے ہیں، آپ نے ہماری جان بخشی، یہ جان آپ کے لیے ہے کہتے ہیں۔ شہویر کہتا ہے تم برے لوگوں کے پاس رہ کر ڈاکو بن گئے، آج سے آپ اس برائی کو چھوڑ کے اچھائی پر آ جاؤ، آپ حق اور انصاف کے لیے لڑو کر کے شہویر کہہ کر ان کو آزاد کر دیتا ہے۔ وہ ڈاکو خوش ہو کر رب سے توبہ کر کے برے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں احمد شاہ کا علاج چلتا ہے۔ احمد شاہ ٹھیک ہو کر واپس اپنے تخت پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں احمد شاہ کے بیٹے آ کر اپنے باپ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن احمد شاہ کہتا ہے معاف کر دوں گا، لیکن تم ہمارے برے وقت میں ساتھ نہیں دیے، اس لیے میں ناراض ہوں۔ اگر شہویر نہ ہوتا تو ہمارا آج کیا ہوتا؟ پھر احمد شاہ اپنے لوگوں سے ملتا ہے، سبھی کو سلام دعائیں دیتا ہے اور کہتا ہے میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں اس تخت کو سنبھال نہیں پاؤں گا، اس لیے آج تمہارا نیا سلطان کا اعلان ہوگا، وہ آپ کے لیے ہمیشہ ہمت سے کھڑا رہے گا۔ اس بات کو سن کر لوگ اداس ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کون ہوگا ہمارا سلطان؟ اتنے میں شہویر احمد شاہ کے دونوں بیٹوں کو بلا کے لوگوں کے پاس لا کر لوگوں کو کہتا ہے ان دونوں میں سے ایک کو احمد شاہ تمہارا سلطان بنائیں گے، سب ان کے لیے دعائیں کرے کر کے شہویر جانے لگتا ہے۔ جب احمد شاہ کہتے ہیں شہویر کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ کہہ کر شہویر کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کو احمد شاہ کہتے ہیں شہویر ہی تمہارا نیا سلطان ہے۔ یہ سن کر لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ شہویر کہتا ہے لیکن میں اس کا لائق نہیں ہوں، آپ کے بیٹے ہیں نا، یہ بادشاہت آپ کے خاندان سے آ رہی ہے، میں سلطان نہیں بن سکتا۔ جب احمد شاہ کہتے ہیں تمہیں لوگ بہت چاہتے ہیں اور تمہاری بہادری اور اخلاق کو لوگوں نے خود دیکھا ہے، تم ہی سلطان ہو، اور سارے لوگ کہتے ہیں شہویر ہی ہمارا سلطان ہے۔ احمد شاہ کہتے ہیں یہ رب کا فیصلہ ہے۔ یہ سب دیکھ کر سلیم اور نواز اداس ہو کے جانے لگتے ہیں۔ شہویر ان کو بلا کے کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم اپنے باپ کو اپنی صورت نہیں دکھائیں گے، ہماری وجہ سے بہت سارے مشکلات آئے، ابا بھی ناراض ہے ہم سے شہویر۔ اور پھر شہویر کہتا ہے آپ کے ابا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ احمد شاہ کو بلا کے کہتے ہیں اے ماما جی، کیا آپ کے بیٹوں کو معاف نہیں کریں گے؟ احمد شاہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ جب سلیم اور نواز یہ بات سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور شہویر کہتا ہے آپ کو کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سلطنت آپ کی ہے، آپ کو ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا کہتا ہے۔ سلیم اور نواز کہتے ہیں شہویر بھائی آپ کتنے اچھے ہو، ہم نے آپ کو غریب کر کے تمہیں بہت دکھ دیا، معاف کرو کر کے شہویر کو کہتے ہیں۔ اور شہویر کہتا ہے کیسے باتیں کرتے ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، ہم سب ایک پریوار ہے، پریوار میں یہ سب ہوتا رہتا ہے، سب خوشی میں رہتے ہیں۔ شہویر علیزہ کو بلاتے اور کہتے دیکھو آپ کی صبر کی وجہ سے رب نے سب کچھ لوٹا دیا۔ علیزہ کہتی ہے نا، آپ کی بہادری کو دیکھ کر رب نے رحم کیا۔ شہویر کہتا ہے خیر جیسا بھی ہو اللہ کی رحمت ہے۔ آخر میں پورا پریوار مل کے نماز پڑھ کے رب کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔